چلے جی، کہاں سے ہے صفحہ نمبر؟ ٹھیک ہے، چلیے جی، استنجے کا بیان شروع کرنا ہے یا کر لیا؟ شروع کر لیا تھا ہم نے، بلکہ ہو گیا تھا۔ چلیں نماز کے وقتوں کا بیان کریں، شروع کریں۔ کوئی پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد صاحب، جی نماز کے پڑھیں گے؟ وقتوں کا مسئلہ پڑھیں نمبر گے 3۔ آپ؟ جی جی، جب چلے شروع سورج کر۔ ڈوب گیا، مسئلہ نمبر 3، اللہ جب سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت آ گیا، پھر جب تک پچھم کی طرف ہوں۔ آسمان کے کنارے پر سرخی مائل پچھم سے مراد مغرب، جی ٹھیک ہے، مغرب کی شمال جنوب مغرب طرف مشرق مغرب۔ مغرب کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی باقی رہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز میں اتنی دیر نہ کریں کہ تارے خوب چٹک آئیں کہ اتنی دیر کرنا مکروہ۔ پھر جب وہ سرخی جاتی رہے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا اور صبح ہونے تک باقی رہتا ہے، لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ملتا ہے، اس لیے اتنی دیر کر کے نماز نہ پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ تہائی رات جانے سے پہلے ہی پڑھ لیں۔ مسئلہ نمبر 4، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کریں، گرمی کی تیزی کا وقت جاتا رہے تب پڑھنا مستحب ہے، اور جاڑوں میں اول وقت پر پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اور عصر کی نماز ذرا اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت آنے کے بعد اگر کچھ نفلیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں، کیونکہ عصر کے بعد تو نفلیں پڑھنا درست نہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو یا جاڑے کا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، لیکن اتنی دیر نہ کریں کہ سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کا رنگ بدل جائے، اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج ڈوبتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جو کوئی تہجد کی نماز پچھلی رات کو اٹھ کر پڑھا کرتی ہیں تو اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کو وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہو اور سو جانے کا ڈر ہو تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 7، بدلی کے دن فجر اور ظہر اور مغرب کی نماز ذرا دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے اور عصر کی نماز جلدی کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ 8، سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو اور سورج ڈوبتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں ہے، البتہ عصر کی نماز اگر ابھی نہیں پڑھی ہو تو وہ سورج ڈوبتے وقت بھی پڑھ لے، اور ان تینوں وقت سجدہ تلاوت بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ نمبر 9، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مکروہ ہے، یعنی ان جی تینوں وقتوں مکروہ میں مکروہ منع ہے۔ جی مکروہ اور منع مطلب ایک ہی۔ ہاں۔ مسئلہ نمبر 9، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جائے پھر نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا درست ہے اور سجدہ تلاوت بھی درست ہے، اور جب سورج نکل آیا تو جب تک ذرا روشنی نہ آ جائے قضا نماز بھی درست نہیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، البتہ قضا اور سجدہ کی آیت کا سجدہ درست ہے، لیکن جب دھوپ پھیکی پڑ جائے تو یہ بھی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، فجر کے وقت سورج نکل آنے کے ڈر سے جلدی کے مارے فقط فرض پڑھ لیے تو اب جب تک سورج اونچا اور روشن نہ ہو جائے تب تک سنت نہ پڑھیں، جب ذرا روشنی آ جائے تب سنت وغیرہ اور جو نماز چاہے پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 11، جب صبح اس ہو میں جائے یہ ہے کہ حدیث باقاعدہ نا، اس میں عقل تو یہ کہتی ہے جی پڑھ لینا چاہیے، ورنہ قضا ہوگی وہ تو جب سورج نکل آیا، چونکہ حدیث میں اس کا خاص و خاص اہتمام سے ذکر کیا گیا ہے، اگر کسی کی سنت رہ گئی ہو تو وہ پھر ابھی نہ پڑھے، بلکہ طلوع آفتاب کے بعد جب مکروہ وقت گزر جائے تو اس وقت وہ پھر ادا کرے، اس لیے اس کی وجہ سے، اس حدیث پاک کی وجہ سے یہ آرڈر ہے۔ چلیے چاشت اور اشراق کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی ہاں، وہ تو جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔
جی جی بس یہ ہے کہ زوال سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں آپ. جی جی جی. مسئلہ نمبر 11، جب صبح ہو جائے اور فجر کا وقت آ جائے تو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا اور کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں، یعنی مکروہ ہے. البتہ قضا نمازیں پڑھنا اور سجدہ تلاوت کی اور سجدے کی آیت پر سجدہ کرنا درست ہے. مسئلہ نمبر 12، اگر فجر کی کیونکہ یہ نماز واجب ہے نا، کیونکہ یہ واجب ہے، فرض ہے، اس لیے. چلیے. مسئلہ نمبر 12، اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی. سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھیں، اور اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو نماز ہو گئی، قضا نہ پڑھیں. مسئلہ نمبر 13، عشاء فرض. کی نماز جی 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 چلیں چلیں چلیں. مسئلہ نمبر 13، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو کے مطلب رہنا مکروہ ہے. عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، مکروہ ہے. نماز پڑھ کر سونا چاہیے. کوئی مریض ہے یا سفر سے بہت تھکا مانند ہو اور کسی سے کہہ دے کہ مجھ کو نماز کے وقت جگا دینا اور دوسرا وعدہ کر لے تو سونا بہتر ہے. نماز کی شرطوں کا بیان. نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں. اگر وضو نہ ہو تو اگر وضو نہ ہو تو وضو کریں، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کریں. بدن پر یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کریں. جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے. فقط منہ اور دونوں ہتھیلی اور پیر کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانک لیں. قبلہ کی طرف منہ کر کے جس نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کریں. وقت آنے کے بعد نماز پڑھیں. یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہ ہوگی. مثلا نمبر 2، باریک تنزیب یا بک یا جالی وغیرہ کا بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں. مسئلہ نمبر 3، اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی بائنا کھل جائے اور اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز جاتی رہی، یعنی نماز نہیں ہوئی. پھر سے پڑھیں. اور اگر اتنی دیر نہیں لگی بلکہ کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہو گئی. اسی طرح جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہے اس میں سے جب چوتھائی عضو کھل جائے گا تو نماز نہ ہوگی. جیسے ایک کان کا چوتھائی یا چوتھائی سر یا چوتھائی بال یا چوتھائی پیٹ یا چوتھائی پیٹ یا چوتھائی گردن، چوتھائی سینہ، چوتھائی چھاتی وغیرہ کھل جانے سے نماز نہ ہوگی. جیسے کھل جائے تو پھر ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں گے. اتنی دیر میں تک ڈھک لے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی اگر اس کی اوڑھنی سرک گئی، سر کھل گیا تو اس کی نماز ہو گئی کیونکہ جوان نہیں. مسئلہ نمبر 5، اگر کپڑے یا بدن پر صحیح کچھ لگی لیکن پانی کہیں نہیں ملتا تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے، درست ہے. مسئلہ نمبر 6، اور اگر سارا کپڑا نجس ہو یا پورا کپڑا تو نجس نہیں لیکن بہت ہی کم پاک ہے، یعنی 1/4 سے کم پاک ہے اور باقی سب کا سب نجس ہے، تو ایسے وقت میں بھی درست ہے کہ اس کپڑے کو پہنے نماز پڑھے. اور یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار ڈالے اور ننگی ہو کے برہنہ ہو کر نماز پڑھے، لیکن برہنہ ہو کر نماز پڑھنے سے اس نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا بہتر ہے. اور اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے یا زیادہ پاک ہو تو برہنہ ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں. اسی نجس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا واجب ہے. مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو اور برہنہ نماز پڑھے لیکن ایسی جگہ پڑھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے ادا کرے، اور اگر کھڑے کھڑے پڑھے اور رکوع سجدہ ادا کرے تو بھی درست ہے، نماز ہو جائے گی لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے. مسئلہ نمبر 8، مسافرت میں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اگر نجاست دھوتی ہے تو وضو کے لیے نہیں بچتا، اور اگر وضو کرے تو نجاست پاک کرنے کے لیے پانی نہ بچے گا تو اس پانی سے نجاست دھو ڈالے پھر وضو کے 100 لیے بار. تمیم کر لے. وہی مسئلہ نمبر 9، ظہر کی نماز پڑھی لیکن جب پڑھ چکی تو معلوم ہوا کہ جب وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا وقت نہیں رہا تھا بلکہ عصر کا وقت آ گیا تھا، تو اب پھر سے قضا پڑھنا واجب نہیں بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی اور ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ قضا پڑھی تھی. مسئلہ نمبر 10، اور اگر وقت آنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. نیت کرنے کا بیان. مسئلہ نمبر 1، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لے کہ میں آج کی ظہر کی نماز اگر سنت پڑھتی ہوں تو یہ سوچ لے کہ ظہر کی نماز پڑھتی ہوں، بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی. جو لمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے اس کا کہنا ضروری نہیں. مسئلہ نمبر 2، اگر نماز سے نیت چاہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کے اللہ اکبر، یا نیت کرتی ہوں میں ظہر کی سنتوں کی اللہ اکبر، اور 4 رکعت نماز ظہر منہ میرا
طرف قبلہ کعبہ شریف شریف. ہاں نہیں. ہاں، جی وہ لمبے چوڑے الفاظ ہیں نا ہر زبان میں، یہ ضروری نہیں ہے. جی چلیے. جی. مسئلہ نمبر 3، اگر دل میں تو یہی خیال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتی ہوں لیکن ظہر کی جگہ زبان سے عصر کا وقت نکل گیا تو بھی نماز ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 4، یعنی اگر بھولے زبان سے نکل، فرق سمجھ لیں. دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں ہے ظہر ہی، اور ظہر ہی پڑھ، ظاہر ہے ذہن میں جو ہے اسی پڑھیں گے، زبان سے اگرچہ اثر نکل گیا تو نماز ہو گئی، جائز ہے. لیکن اگر ذہن میں چھایا ہوا اثر کا، مثلا سب کٹیوں کا ہو تو اثر کا وقت ہے اور وہ بھول گئی کہ ظہر ہے، چاہے اگرچہ ظہر کا وقت لفظ نکلا ہو لیکن ذہن میں چونکہ اثر ہے تو نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جی تو معیار اور کیا ہوا؟ دل دماغ. جی چلیے. اور ایک یہ بھی سوال کہ اگر جیسے ہم کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہوں، جیسے مثال کے طور پر عمر کی قضا یا کوئی ایسی قضا نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس وقت نام لینا ضروری ہے. مطلب اگر ظہر کے بجائے اگر ہم اثر کہہ دیں تو پھر وہ قضا نماز نہیں ہوگی. صحیح ہے. جی جی. جی. مسئلہ نمبر 4، اگر بھولے سے 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت یا 3 رکعت زبان سے نکل جائے تو بھی نماز ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 5، اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی اور قضا پڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو وقت کو مقرر کر کے نیت کرے، یعنی یوں نیت کرے کہ میں فجر کی قضا پڑھتی ہوں. اگر ظہر کی قضا پڑھنا منظور ہو تو یوں نیت کرے کہ میں ظہر کی فرض کی قضا پڑھتی ہوں. اور اس طرح جس وقت قضا پڑھنا ہو خاص اسی کی نیت کرنا چاہیے. اگر فقط اتنی نیت کر کے کہ میں قضا نماز پڑھتی ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو قضا صحیح نہیں ہوگی، پھر سے پڑھنی ہوگی. مسئلہ نمبر، اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنا چاہیے. جیسے کسی کی سنیچر، اتوار، پیر، منگل 4 دن کی نمازیں جاتی رہیں، اب فقط اتنی نیت کرنا کہ میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں درست نہیں، بلکہ وہ نیت کرے کہ میں سنیچر کی فجر کی نماز پڑھتی ہوں، پھر ظہر پڑھتے وقت سنیچر کی ظہر کی نماز پڑھتی ہوں. اسی طرح کہتی جائے پھر جب سنیچر کی نماز قضا کر چکے تو کہے کہ اتوار کی فجر کی قضا پڑھتی ہوں. اسی طرح جب سب نمازیں قضا پڑھے، اگر مہینہ اور کئی سال کی نمازیں قضا ہوں تو مہینے اور سال کا بھی نام لیں اور کہیں کہ فلانے سال کی فلانے مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی نماز پڑھتی ہوں. اس طرح نیت کیے قضا نہیں ہوتی. مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کو دن، تاریخ، مہینہ، سال کچھ یاد نہ ہو تو یوں نیت کرے کہ فجر کی نمازیں جتنی میرے ذمہ قضا ہیں ان میں سے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتی ہوں، یا ظہر کی نمازیں جتنی میرے ذمہ قضا ہیں ان میں سے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتی ہوں. اسی طرح نیت کر کے برابر قضا پڑھتی رہیں. جب دل گواہی دے دے کہ اب سب نمازیں جتنی جاتی رہی تھی سب کی سب قضا پڑھ چکی تو قضا پڑھنا درست ہے، قضا پڑھنا چھوڑ دے. ہاں یہ آسان طریقہ ہے، یہ ایک آسان جی طریقہ ہے. چلیے. جی. مسئلہ نمبر 8، سنت اور نفل اور تراویح کی نماز میں فقط اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، سنت ہونے یا نفل ہونے کی کچھ نیت نہیں کی تو بھی درست ہے، مگر سنت تراویح کی نیت کر لینا زیادہ احتیاط کی بات ہے. قبلہ کی طرف رخ کرنے چلیے. کا بیان. مسئلہ نمبر 1، اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا کہ کدھر ہے اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے تو اپنے دل میں سوچے جدھر دل گواہی دے اس کی طرف پڑھ لے. اگر بے سوچے پڑھ لیں گی تو نماز نہ ہوگی، لیکن بے سوچے پڑھنے کی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف پڑھی تھی تو نماز ہو جائے گی. اور اگر وہاں آدمی تو موجود ہے لیکن پردہ اور شرم کے مارے پوچھا نہیں، اسی طرح نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی. ایسے وقت میں ایسی شرم نہ کرنی چاہیے بلکہ پوچھ کر نماز پڑھنی چاہیے. مثلا اگر کوئی بتلانے والا نہ ملا اور دل گواہی پر نماز پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ جدھر نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں تو بھی نماز ہو گئی. جی. مسئلہ نمبر، کیونکہ تحری کی ہے نا، تحری کا حکم ہے، سوچو بچار کا حکم ہے، سوچو بچار کرے اور پھر جی جس طرف تسلی ہو تو کر لیں. چلیے. جی. مسئلہ نمبر 3، اگر بے رخ نماز پڑھتی تھی پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ فلانی طرف ہے تو نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جائے. اب معلوم ہونے کے بعد اگر قبلہ کی طرف نہ پھرے گی تو نماز نہ ہوگی. مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنے والی کو اختیار ہے جدھر چاہے منہ کر نماز پڑھے. مسئلہ اللہ کرے نمبر سب پڑھے. چلیے. آمین. مسئلہ نمبر 5، کعبہ شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اور نفل نماز بھی درست ہے. فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان. مسئلہ نمبر 1، نماز نیت کر کے اللہ اکبر کہیں اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے طرف اٹھائے، ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے، پھر سینہ. مسئلہ 2،
ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے، پھر سینہ پر باندھ لے اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دے اور یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پھر اعوذ باللہ الفاظ نہ پڑھیں، میرا خیال ہے آگے چلیں، آگے چلیں، جی سجدہ اور وہ کرتی جائیں، جی رکوع پھر رکوع رکوع چلے گئے، جی پھر بسم اللہ پڑھ چلیے کر سورت پڑھیں، پھر اللہ اکبر، یہ سب نہ پڑھوں؟ پڑھ لیں کیونکہ اس میں بعض چیزیں آئیں گی بڑی اہم. جی پھر اللہ مثلا اکبر یہ کہہ کر کہنا جی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جامیں اور تسبیح پڑھیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ کہیں، رکوع میں دونوں ہاتھ انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں. کتنی اہم بات ہے، اس جی طرف توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی. خواتین کے لیے کیا ہے، دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر یعنی جوڑ کر گھٹنوں پر جی رکھ دیں اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہیں، بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے ہوئے. یہ دیکھیں، چلیے آگے. پھر اس اور کے بعد دونوں سر بازو اٹھائیں. انگلیاں جب ملا کر خوب گھٹنوں سیدھی پر کھڑی رکھ ہو دیں. جائیں، اب دیکھیں نا خوب سیدھی کھڑی ہونا یہ نہیں ہے کہ وہیں سے ڈائی لگائی تھوڑا سا کمر اٹھی اور وہیں سے جمپ لگائی اور سیدھا نیچے زمین پر سجدے کے لیے، نہ ایسا نہیں، سیدھی خوب سیدھی کھڑی ہو جائے. چلیے جی دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہیں اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دیں. پھر کہتی ہوئی سر کو اٹھا دیں اور جب خوب سیدھی کھڑی ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدہ میں جائیں. زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھیں اور انگلیاں خوب ملا لیں. پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ماتھا رکھیں اور سجدہ کے وقت ماتھا اور ناک دونوں زمین پر رکھ دیں اور ہاتھ اور پاؤں کو قبلہ کی طرف رکھیں، مگر پاؤں کھڑے نہ کریں بلکہ داہنی طرف کو نکال دیں اور خوب سمیٹ کر ادب کر سجدہ کریں کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلوؤں سے ملا دیں اور دونوں باہیں زمین پر دیں اور سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور خوب اچھی طرح بیٹھ جائیں. تب دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کے کریں اور کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی اعلیٰ کہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور زمین پر ہاتھ ٹھیک کر کے نہ اٹھیں. پھر بسم ہاتھ اللہ اور ٹیک کر کے نہ اٹھیں، یعنی زمین پر بوجھ ڈال کے وہ سہارا لے کر. ہاں اگر کوئی بڑھاپا ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے یا فربا جسم ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن پراپر طریقہ پروٹوکول کیا ہے کہ بغیر ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے کھڑے ہوں. چلیے جی پھر بسم اللہ کہہ کر الحمد اور سورت پڑھ کے دوسری رکعت میں اسی طرح پوری کریں. جب دوسرا سجدہ کر چکے تو بائیں پر بیٹھیں اور اپنے بائیں دونوں کولے پر، یوں کہہ لیں بائیں کولے پر بیٹھیں. جی اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پاؤں اور داہنی طرف نکال دیں اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیں اور انگلیاں خوب ملا کر پھر پڑھیں، اتحیات پڑھیں. پھر اس کے بعد جو ہے اب کیا اور پڑھنا ہے وہ چھوڑ دیں، بس کریں، بس جی انشاءاللہ پھر آگے یہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے، سوا جی 132 سے پھر کریں گے انشاءاللہ. اوکے بھائی، پاؤں ملا کے، پاؤں کم سے کم کھلے ہو، پاؤں ملا کے کھڑے ہونا جی، کم سے کم زیادہ کھلے ہو. جی السلام علیکم اتکار.
رات کا طلحہ